وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو بریلوی مولوی بات بیان کر رہا ہے کہ ترمذی والی سند ضعیف ہے، جی ٹھیک ہے، ترمذی والی سند میں ابو اسحاق کی تدلیس ہے، لیکن یہ دعائے قنوت جو ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، وطروں کے اندر یعنی قنوت وطر میں اس کا پڑھنا، اس دعا کا، یہ ثابت ہے نا جی۔ ابو اسحاق والی سند کو آپ چھوڑ دیں، مسند احمد کے اندر 1718 یعنی 1718 نمبر پر جو حدیث ہے وہ دیکھیں نا، اس میں ابو اسحاق نہیں ہے جی، اس میں تو یونس بن ابی اسحاق سکہ جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہے، تو لہذا یہ سند تو صحیح ہے۔ اور پھر مسند احمد کے محقق جو ہیں انہوں نے بھی اس میں یہ لکھا ہے کہ اسناد صحیح رجالہ کلہم ثقات، جی کہ اس کی اسناد صحیح ہے اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ اس میں ایک راوی ان نبی الحورا، یہ ان الحسن بن علی، یہ ابو الحورا اس سے مراد ربیہ بن شیبان السادی ہے، تو یہ صحیح ہے۔ پھر یہی ابن الجارود والی جو یہی یونس بن اسحاق والی جو سند ہے مسند احمد والی، اسی روایت کو امام ابن الجارود نے بھی، امام ابن خزیمہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے، المنتقی ابن الجارود کے اندر 272 پر اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1095 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ دعویٰ کر دینا کہ جی یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے جی، یہ ثابت تو ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مدلس راوی ہے، تو مدلس ہے تو لیکن مدلس کی مطابقت بھی تو ہوتی ہے نا، ہاں جی، یا کوئی اور سند مل جاتی ہے، تو یہاں پر ابو اسحاق کا بیٹا ہی جو مضبوط راوی ہے وہ بیان کر رہا ہے، تو یہ مسند والی سند صحیح ہے، ثابت ہے جی۔ اب باقی یہ جو مصنف ابن شیبہ کہہ رہا ہے، اس بیچارے کو کم از کم کتاب کا نام تو لینا آنا چاہیے نا، اور رد کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اتنی قابلیت ہے نہیں، کتاب کا نام صحیح آتا نہیں جی۔ دنیا جانتی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ، تو اس مولوی بریلوی کے منہ سے بھی سن لیں، پتہ چل جائے گا، کتاب کا نام آتا نہیں ہے جناب، رد کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، بچی پیدا ہوئی ہے اور مردہ ہی سمجھو پیدا ہوئی ہے، تو کہتے ہیں جی آپریشن کے ساتھ ہوئی ہے اور فوت ہی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا نماز جنازہ یہ پڑھا جائے گا؟ سنن ترمذی وغیرہ کے اندر اس حوالے سے روایت دیکھ لیں، اور باقی میرا جواب پہلے بھی اس حوالے سے موجود ہے، ہمارے ایڈمن جابر بھٹی صاحب سے رابطہ کر کے تو وہ جواب لے لیں، یا جابر بھٹی صاحب انشاءاللہ گروپ کے اندر شیئر کر دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہماری تحقیق میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی وہ سانس لے اور فوت ہو جائے، یا سانس لیے بغیر بھی فوت ہو جائے، تو اس کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے جی۔ اس لیے بھی کیونکہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب حمل ہوتا ہے اور 120 دن جب وہ حمل پورا کر لیتا ہے، تو 120 دن مطلب 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ روح پھونک دی جاتی ہے جی، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ روایت بھی اس بارے میں دلیل ہے کہ اس میں روح پھونکی گئی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ اپنی مدت پوری کر کے چاہے مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو جنازہ پڑھ لینا یہی بہتر ہے۔ اور محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف یہی ہے کہ نماز جنازہ یہ نہ پڑھنے سے پڑھ لینا بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔